الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. عزیزان گرامی، ہم آج کے درس میں اللہ تبارک و تعالی کی کتابوں کے بارے میں کچھ کہیں سنیں گے کہ ہمارے رب اللہ تبارک و تعالی نے جو کتابیں نازل فرمائی ان کی کیا شان اور ہمارے رسول آخری نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے جس قرآن اپنی کتاب قرآن مجید کو اتارا اس کی کیا شان ہے. تو اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالی کی کتابوں سے متعلق حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبروں پر اپنا کلام اتارا، اپنے نبیوں پر اللہ پاک نے اپنا کلام اتارا، کتابی شکل میں یا الگ الگ صحیفوں کی شکل میں. اللہ نے اپنے پیغمبروں، اپنے نبیوں، اپنے رسولوں پر اپنا کلام اتارا. اور اس کلام میں کیا ہوتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام نازل فرماتا تھا، یعنی اللہ کا ماننے والا اللہ کے حکم کے مطابق اس کا جیسا حکم ہو ویسا عمل کرے. اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا تو اللہ کی مشیت اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں پر اپنا کلام اتارا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری، یعنی 4 کتابیں ایسی ہیں جو مشہور ہیں. اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ان میں 4 کتابیں مشہور ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب نازل فرمائی وہ توریت شریف ہے، اور اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نام کی کتاب اتاری، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نام کی کتاب اتاری. انجیل نام کی کتاب جس میں اس کا کلام تھا وہ نازل فرمایا. اور نبیوں پر دوسری کتابیں اتری، مگر ان نبیوں کی امتوں نے ان کتابوں کو گھٹا بڑھا دیا اور اللہ کے احکام کو بدل ڈالا. یعنی یہ فرما رہے ہیں اور نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی، اللہ کا جو کلام اترا، تو اس قوم نے، ان کی امتوں نے، سرکش امتوں نے اس میں تبدیلی کی، اس میں تحریف کی،
اللہ کے کلام کے بہت سے حصوں کو غائب کر دیا اور بہت سی نئی باتیں اپنے مزاج اور اپنی طبیعت کے مطابق اس میں شامل کر دی، تو اللہ کے کلام میں ان امتوں نے کمی اور زیادتی کر دی، گھٹا بڑھا دیا، تو وہ کتابیں اصل حالت پر نہیں رہی۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام اور اپنی ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان امتوں پر ہی رکھی تھی۔ ان امتوں پر ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ داری رکھی تھی کہ اس کی حفاظت کریں، انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی، اور جب وہ حفاظت نہیں کر سکے تو وہ کلام، وہ کتاب اصل حالت پر، جس حالت پر نازل ہوئی تھی اس حالت پر باقی نہیں رہی۔ کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، چاہے تمام جہان مل کر کوشش کریں، ایسی کتاب نہیں بنا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے کلام کو اپنے محبوب اعظم نور مجسم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمانا شروع فرمایا، قرآن پاک موقع موقع کے لحاظ سے سرکار پر نازل ہوتا اور سرکار وہ ان آیتوں کو پڑھ کر لوگوں کو سناتے، تو ان لوگوں نے یہ کہا، کافروں نے، کہ یہ اپنی طرف سے بنا کر زبان میں مہارت حاصل کی، تو اس زبان کا انہیں اپنی زبان کا غرور تھا، انہیں تکبر تھا کہ دنیا میں جو سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ زبان ہے اس زبان کے ہم ماہر ہیں اور وہ ہماری مادری زبان ہے۔ تو اس فخر کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر، وہ عرب کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں، عرب کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، پوری دنیا کو وہ عجم کہتے تھے، گونگا کہتے تھے، یعنی عربی کے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں وہ تو عربی کے سامنے ایسی ہے گویا کہ وہ ہے ہی نہیں زبان، بلکہ وہ گونگا ہے، ویسی زبان کہنے والا۔ اتنا فخر تھا، اتنا تکبر تھا، ان کو اپنی زبان پر اتنا غرور تھا۔ لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا اور قرآن پاک کا چیلنج آ گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے تمام حواریوں کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہیں بنا سکے ایک صورت، اور ہم بتائے دیے دیتے ہیں کہ تم نہیں بنا سکتے، یہ چیلنج ہے۔ تو یہ جو چیلنج ہے قرآن پاک کا، یہ صرف اس وقت کے کافروں کو نہیں بلکہ قیامت تک ہمیشہ کے لیے یہ چیلنج ہے کہ آج بھی قرآن پاک جیسی کوئی ایک صورت بھی بنا کر دکھا دے، اور یہ قرآن پاک ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے، ہمارے دین کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے، مذہب اسلام کے سب سے سچے مذہب کے ہونے پر سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اگر کوئی کہے اسلام سچا مذہب نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ اگر تمہیں شک ہے تو بس ہمارا ایک چیلنج پورا کرو، ہماری کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں، ہماری کتاب میں جتنی صورتیں ہیں 114 صورتیں، کسی ایک صورت کی جیسی کوئی صورت بنا کر دکھاؤ۔ تو اس وقت کے جو عرب تھے جنہیں اپنی زبان پر ناز تھا، تو بڑے بڑے عرب ماہرین زبان جمع ہوئے
اور انہوں نے بنانے کی کوشش کی اور کئی مرتبہ انہوں نے کوشش کی، مگر کوشش کرتے اور کچھ بھی بنا کر لکھ دیتے اور لکھنے کے بعد ایک دوسرے کو پڑھ کے سناتے اور کہتے یہ تو نہیں بن پایا۔ بہت ساری اس کی مثالیں، اس کی تفصیل کا وقت نہیں، تو وہ بناتے اور پھر پڑھ کے سناتے اور خود ہی ہنستے اپنے بنائے ہوئے پر اور خود کے لکھے پر خود ہی پھاڑ کر پھینک دیتے۔ تو وہ اس وقت کے بھی وہ ماہرین عرب، انہوں نے بھی کوشش کی اور ان کا تو سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ کسی طرح سے یہ یعنی ہمارے آقا یہ نبوت کے دعوے میں جھوٹے ثابت ہو جائے ماں، تو انہوں نے تو بڑی کوششیں کی مگر انہوں نے کوشش نہیں کی، اور آج تک لوگ کوششیں کر رہے ہیں مگر قیامت تک قرآن پاک جیسی کوئی صورت نہیں بنا کر دکھا سکتے۔ مگر یہاں پر جو یہ ذکر ہوا کہ قرآن پاک سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی تو ان نبیوں کی امتوں نے، سرکش امتوں نے اس میں تبدیلی کی، گھٹا بڑھا دیا، مگر قرآن پاک الحمدللہ آج بھی ویسے ہی موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے موجود تھا، آج بھی اسی اصل حالت پر موجود ہے، اور اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو اس کا حکم آ گیا۔ حضرت آگے فرماتے ہیں، حضرت لکھتے ہیں قرآن میں سارے علم ہیں، یعنی ہر چیز قرآن میں سارے علم ہیں اور ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ خود قرآن پاک میں فرمایا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں موجود ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر سوکھی یا گیلی چیز قرآن پاک میں موجود ہے، کوئی سوکھی یا گیلی چیز ایسی نہیں جو قرآن پاک میں موجود نہ ہو۔ اور فرمایا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ اچھا، اس کتاب کا ایک بہت بڑا معجزہ یہ بھی ہے کہ اس جیسی صورت بنانے کے سلسلے میں یہ اتنی ٹف ہے، یعنی قرآن پاک جیسی کوئی ایک صورت نہیں بنا کے دکھا سکتا، اتنا مشکل بلکہ ناممکن ہے، محال ہے کہ قرآن جیسی کوئی ایک آیت بھی بنا کر دکھائے، مگر یاد کرنے کے سلسلے میں بڑی آسان۔ اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہے تو پوری دنیا کوشش کر لے، ابتدا تا انتہا قیامت تک سارے لوگ مل کر کوشش کر لیں، مقابلہ ایک صورت کا نہیں کر سکتے، لیکن اگر یاد کرنا ہے محبت سے تو پورا قرآن 10 سال کی عمر کا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے کی جو اور نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ کتابیں صرف ان نبیوں کو ہی یاد ہوتی اور ان نبیوں کا ہی خاصہ تھا، امتیوں کو یاد نہیں ہوتی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو انبیاء سابقین کا خاصہ تھا، وہ خاصہ اور وہ وصف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرما دیا کہ مسلمان حضور کی امتی کے بچے کو قرآن پاک یاد۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ 1350 برس سے، یہ انہوں نے حضرت نے جب کتاب لکھی اس وقت کا اندازہ ہے 1350، اب 1400 برس ہو، آج تک ویسا ہی ہے قرآن پاک جیسا اترا اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ سارا زمانہ چاہے تو بھی اس میں ایک حرف کا فرق نہیں آ سکتا، کوئی چاہے بھی فرق کرنا، کم زیادہ کرنا قرآن پاک میں نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر چھاپنے والے ہی اس میں شرارت کریں یا کوئی غیر مسلم، کوئی دشمن قرآن پاک میں تبدیلی کر کے یا کمی زیادتی کر کے سینکڑوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں چھپا کر بانٹے بھی، تو بھی وہ قرآن پاک میں کمی زیادتی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی حفاظت کا ایسا ذمہ لیا اور ایسا انتظام فرمایا قرآن پاک کی حفاظت کا کہ ایک 10 سال کا بچہ جس کو قرآن پاک یاد ہے وہ کمی زیادتی والے ویسے اگر قرآن کو اٹھائے گا، اس کے سامنے اگر ویسا قرآن آئے گا تو وہ پڑھے گا، تو جہاں کمی ہوگی وہاں پر وہ بتا دے گا فوراً کہ یہاں پر ایک آیت کم ہے، جہاں پر زیادتی ہوگی وہ بتا دے گا یہاں پر یہ حصہ بڑھا ہوا ہے۔ تو پھر معلوم یہ ہوگا کہ اصل قرآن پاک جو ہے وہ ہے جو اس بچے کے سینے میں موجود ہے، اور وہ بچہ چاہے تو وہ قرآن پاک اصل جو اسے یاد ہے وہ پورا لکھوا دے، اور یہ چوری جو کی گئی، جو کمی زیادتی کی گئی، وہ پکڑی جائے گی۔ تو قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے اس شان سے لی، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ضرور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اور نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان امتوں پر رکھی، مگر قرآن پاک کی یہ شان ہے کہ اس کی حفاظت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ کرم میں لے لیا۔ تو جس کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے تو اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ 1400 سال سے آج تک قرآن پاک ویسا ہی ہے جیسا اترا، اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا، سارا زمانہ چاہے تو بھی اس میں ایک حرف کا فرق نہیں آ سکتا۔ اور جو شخص کہے کہ قرآن پاک میں کسی نے کچھ گھٹا یا بڑھا دیا، یا اصلی قرآن امام غائب کے پاس ہے، اگر کسی نے ایسا کہا، کسی نے اس کا عقیدہ رکھ لیا تو وہ کافر ہے۔ آج جو قرآن پاک موجود ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اس میں کچھ کمی ہے یا اس میں کچھ زیادتی ہو گئی ہے، کچھ گھٹا بڑھا دیا گیا، فوراً وہ کافر ہو جائے گا۔ شیعہ اور بھوری یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ 40 پارے، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تینوں نے مل کر 10 پارے غائب کر دیے معاذ اللہ۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ کوئی امام غائب ہیں، وہ 10 پارے لے کر غائب ہوئے، وہ ان کے پاس۔ میں نے دیکھا پاکستان کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، وہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو میں نے دیکھا، میں سوچا کہ سنو اس کو کچھ کیا کہتا ہے، تو وہ شیعہ کی ہی بولی بول رہا۔ اس نے کہا کہ قرآن جو ہے اس کے 10 پارے ایسے ہیں جو سب نہیں پڑھ سکتے، سب کے سامنے نہیں آ سکتا۔ پہلے میں بھی یہی بولتا تھا کہ قرآن تو 30 ہے، 10 پارے نہیں ہے، لیکن پھر میں جیسے ہی عبادت کرنے لگا اور میری منزل اونچی ہوتی گئی تو پھر میرے کو دکھایا گیا کہ وہ 10 پارے یہ ہیں، اور وہ 10 پارے ہیں، آپ لوگ نہیں دے سکتے، وہ امام غائب آئیں گے تو لے کے آئیں گے معاذ اللہ۔ تو اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ قرآن میں کچھ کمی ہے، یا جس طرح شیعہ کہتے ہیں 10 پارے کم ہے معاذ اللہ، تو وہ کافر ہے۔ اور جو شیعہ جو کافر ہے نا، جو ہم ان کو کافر کہتے ہیں، اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے۔ آپ نے سنا عقیدہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص قرآن پاک میں کمی یا زیادتی بتائے، یہ کہے کہ قرآن پاک کچھ کم ہے یا کچھ زیادہ ہے، یا یہ کہے کہ 10 پارے کم ہے معاذ اللہ، تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور اگر ایسا کہنے والا شیعہ ہے، وہ بھی کافر ہے، اسی لیے کافر کہا جاتا ہے۔ اور بھی وجوہات ہیں، اور بھی ان کے برے عقائد ہیں، کفری عقائد۔ ایک عقیدہ یہ بھی ہے، تو اپنا ایمان یہ رکھنا ہے کہ قرآن پاک جیسا ہمارے سرکار پر نازل ہوا تھا، آج بھی حرف بحرف ویسا ہی موجود ہے۔ اور قرآن پاک کی بھی یاد رکھیں، قرآن پاک حضور پر جیسا نازل ہوا تھا، آج بھی ویسا ہی حرف بحرف موجود ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا فضل ہے اللہ تبارک و تعالی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اصل قرآن پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ تو ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں؟
قرآن خوانیوں میں پڑھتے ہیں قرآن پاک، کسی کی میت پر پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ یا تو رمضان شریف میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک موجود ہے ہماری تلاوت کے لیے۔ قرآن پاک مومنوں کے لیے شفا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن پاک کو اتارا اور یہ مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ آپ اس رحمت والے قرآن کی تلاوت کریں، آپ کے گھر مصیبت نہیں آئے گی۔ آپ اس شفا والے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، بیماریاں آپ کے قریب نہیں آئیں گی۔ اس کی تلاوت کیجئے، اس کی تلاوت کی عادت ڈالیے، روزانہ قرآن پاک پڑھیے، اگرچہ تھوڑا ہی پڑھیں، ایک صفحہ ایک رکوع ہی صحیح، مگر روزانہ تلاوت کی عادت ڈالیے تو پھر اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی۔ اور ہم اگر تلاوت کر کے اس کی برکتیں نہیں لیں گے تو پھر کون لے گا؟ ہم مسلمان ہوں گے ہیں، ہماری یہ کتاب ہے، ہم نہیں تلاوت کریں گے تو کون تلاوت کرے گا؟ اس کی تلاوت کرنا یہ ہمارا حق ہے، تو ہم اس کی تلاوت کریں، اس کی برکتیں حاصل کریں۔ آگے حضرت فرماتے ہیں یہی اصل قرآن ہے، اسی قرآن پر ایمان لانا ہر شخص کے لیے لازم ہے۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی اللہ کی کتاب، اور جو اس کے خلاف مانے وہ مومن نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا اور اب کوئی خدا کی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ ہمارے آقا سب سے آخری نبی، ہماری کتاب قرآن پاک سب سے آخری کتاب، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اس میں کمی ہے 10 پارے کی اور وہ لے کر آئیں گے بعد میں کوئی امام، تو یہ غلط ہے، یہ عقیدہ کفریہ ہے، ایسا کہنا ایسا ماننا کفر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کوئی نبی آئے گا معاذ اللہ، اس کا بھی بیان گزرا، اگر کوئی کہے کہ نبی آئے گا کوئی اب، تو وہ بھی کفر ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی کافر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبی آنے کا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ہمارے نبی آخری نبی۔ یہ عقیدہ پکا مضبوط رکھیں۔ بہت سے ہوئے حضور کے بعد جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور قیامت تک بہت سے دعویٰ کر بھی سکتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ جب مضبوط ہوگا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد کوئی کتاب نہیں نازل ہوگی، تو ہم ایسے فتنوں سے بچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقائد حقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، احکام شرع پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلام و سنیت پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، لا اله الا الله محمد رسول الله وما علينا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔